بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ایک دن ایک ہندو شخص اپنے ساتھ دودھ لے کر جا رہا تھا۔ اس کی بیٹی نے اس سے پوچھا کہ بابا، آپ روز مندر جاتے ہو دودھ لے کر، بابا آپ اس دودھ کا کیا کرتے ہو؟ باپ نے کہا، بیٹی میں یہ دودھ اپنے دیوتا کے چڑھاوے کے لیے لے کر جاتا ہوں۔ بچی نے کہا، بابا کیا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں؟ پنڈت نے کہا، نہیں بیٹے، ہم ان کے چرنوں پر ڈال کر آ جاتے ہیں۔ بیٹی نے کہا، بابا جب وہ دودھ پیتے ہی نہیں تو آپ لے کر کیوں جاتے ہیں؟ باپ نے کہا، بیٹی تم عجیب بات کرتی ہو، بھلا پتھر بھی کبھی کھایا پیا کرتے ہیں۔ بچی کہنے لگی، بابا کل آپ نہیں میں دودھ لے کر جاؤں گی اور میں دودھ پلا کر ہی آؤں گی۔ باپ نے کہا، بیٹی جانا ضرور، لیکن یہ ضد نہ کر کہ دودھ پلا کر ہی آؤں گی۔ بچی نے کہا، بابا آپ مجھے اجازت تو دے دیں۔ پنڈت نے کہا، بیٹی مرضی ہے آپ کی، جیسے تم چاہو۔ دوسرے دن بچی دودھ لے کر مندر چلی گئی اور اپنے دیوتا کے سامنے کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی، مگر وہ تو پتھر تھا، بھلا وہ کیسے بولتا؟ اس لیے پتھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس پر بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تو دودھ نہیں پیے گا۔ بچی نے اصرار پر اصرار کیا، لیکن وہ تو ایک پتھر تھا، اس سے کوئی جواب نہ آیا۔ بچی بضد کھڑی رہی اور کہنے لگی کہ اگر آج تو نے دودھ نہیں پیا تو میں یہیں تیرے قدموں میں اپنی جان دے دوں گی۔ بچی نے اپنا سر بت کے آگے زمین پر مارنا شروع کر دیا۔ بچی کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ بچی سر بھی مار رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ اسی لمحے ان گلیوں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ اس بزرگ کو دنیا معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بچی کو روتا دیکھا تو بچی کے قریب آئے اور بچی سے پوچھا، بیٹی کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بچی نے آپ کے چہرہ کی طرف دیکھا اور کہا، بابا آپ اپنا کام کریں، مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹی بتا تو صحیح کیا بات ہے، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر دوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی بات سن کر بچی نے کہا، بابا یہ میرا خدا ہے، میں اسے کہتی ہوں دودھ پی، مگر یہ نہیں پی رہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے سمجھایا، بیٹی یہ پتھر ہے، یہ دودھ نہیں پیے گا۔ اس نے کہا، میں نے قسم کھائی ہے جب تک یہ دودھ نہیں پیے گا میں واپس نہیں جاؤں گی، یا اس کو دودھ پینا پڑے گا یا پھر میں اپنی جان دے دوں گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس بچی کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، بیٹی کیا یہ تیرا آخری فیصلہ ہے؟ بچی نے کہا، ہاں بابا یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور اس بت کو کان سے پکڑ کر کہتے ہیں کہ تو دیکھ نہیں رہا کہ بچی کا خون بہ رہا ہے، دودھ کیوں نہیں پی لیتا؟ جلدی کر اور دودھ پی۔ اتنا کہنا تھا کہ بت میں جان آ گئی۔ بت نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، ہاتھ میں پیالہ اٹھایا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ بچی یہ دیکھ کر مسکرانے لگ گئی کیونکہ اس کا کام ہو چکا ہے۔ بچی واپس گھر چلی گئی۔ اس کے ماتھے پر خون ہے، کپڑوں پر بھی خون کے نشان ہیں، لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ محلے والے بچی کو دیکھ کر کہنے لگے، پنڈت جی آپ کی بچی لگتا ہے اپنی عزت گوا کر آ رہی ہے، اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ پوری بستی جمع ہو گئی اور اس سے پوچھتا، بیٹی تیرے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے، یہ خون کیوں لگا ہوا ہے؟ بچی نے کہا، میرے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا، میری آبرو پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آ رہی ہوں۔ سارے خاندان والے اس بچی کی بات سن کر حیران ہو گئے اور اپنے سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ یہ بچی شاید پاگل ہو گئی ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹی سچ بتا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ بچی نے کہا، میں گھر سے یہ عہد کر کے گئی تھی کہ اپنے خدا کو دودھ پلا کر آؤں گی اور میں اپنا وعدہ پورا کر کے آئی ہوں، لیکن بچی کی اس بات پر کسی کو بھی یقین نہیں آیا۔ بچی نے کہا، کل میرے ساتھ چلنا، میں پھر تمہیں دودھ پلا کر دکھاؤں گی۔ صبح کا سورج نکلا تو ساری بستی اکٹھی ہو گئی اور کہنے لگے، آج پنڈت کی بیٹی انہونی کو ہونی کر دے گی۔
بچی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کر مندر گئی اور بت کے آگے پیالہ رکھ کر کہا کہ یہ دودھ پی، لیکن آج پھر وہ پتھر کا پتھر ہی تھا، اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ بچی رو کر کہتی ہے، اے میرے خدا، آج میری عزت و آبرو کا سوال ہے، میری عزت رکھ لے۔ خاندان والوں نے کہا، پنڈت تمہاری بچی جھوٹ بولتی ہے، اس کی عزت لٹ چکی ہے اور اس نے بدنامی سے بچنے کے لیے یہ جھوٹ بولا تھا۔ بچی یہ سن کر زور سے چیخ مارتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے خدا، تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں، ورنہ پھر کر والے بابا کو بلاؤں، اور کیا تب تو دودھ پیے گا؟ اتنا کہنا تھا کہ پتھر میں جان آ گئی۔ اس نے دودھ کا پیالہ پکڑا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ پتھر میں جان آ گئی۔ اس نے دودھ کا پیالہ پکڑا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ بستی والے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور بچی سے پوچھنے لگے کہ اے بیٹی، ہمیں بتا وہ کل والا بابا کون ہے جو اسے دودھ پلا کر گیا ہے؟ بچی نے کہا، مجھے ان کا نام اور پتہ کا معلوم نہیں، لیکن آئے وہ ادھر سے تھے اور گئے وہ ادھر سے تھے۔ پوری بستی اس طرف دوڑی جس طرف آپ گئے تھے۔ بستی والوں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ بستی والے پاس آ کر کہتے ہیں، اے بابا، کیا تم ہی ہو جس نے پتھر کو دودھ پلایا ہے؟ خواجہ غریب نواز مسکرائے اور فرماتے ہیں، ہاں میں ہی ہوں۔ سب بستی والے قدموں میں گر گئے اور کہتے ہیں، بابا ہمیں بھی بتاؤ وہ کون سا جادو ہے جس سے پتھر دودھ پینے لگتا ہے؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ کسی منتر یا جادو کی وجہ سے یہ نہیں ہوا، یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے۔ سب نے کہا، بابا بتاؤ تو صحیح تمہارا پروردگار کون ہے؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، رزق بھی اس کی قدرت میں ہے، پوری کائنات کا نظام اس کی قدرت میں ہے۔ سب نے کہا، بابا کس مذہب سے تعلق ہے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے، میرا نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنا کہہ کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اٹھ کر جانے لگے۔ جیسے ہی کچھ قدم چلے، سب سے پہلے پنڈت قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، بابا آپ صرف دودھ پلانے ہی آئے تھے، کیا ہم سب گناہ گاروں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں بنائیں گے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوری بستی کو کلمہ پڑھوا کر مسلمان کر دیا۔ ناظرین، کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز کان پکڑ لیں تو پتھر بھی دودھ پی لیتے ہیں، ان کی بات پتھر بھی مانتے ہیں؟ اور ہم کیسے مسلمان ہیں جو اس ذات اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا مالک و خالق ہے، ان کے حکموں کو بلائے بیٹھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے احکامات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم